اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی خیر خواہی والدین پر لازم ہے۔ اولاد میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں شامل ہیں۔ اولاد کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان میں سے پہلا اور اہم حقوق یہ ہے کہ اولاد کی اچھی اور صالح تربیت کی جائے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کے لیے بہترین انسان بن سکیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اولاد والدین کے لیے امانت ہے۔ قیامت کے دن والدین سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، صالح تربیت دی، تو یہی اولاد قیامت کے دن والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، باعث نجات بنے گی۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی اولاد کو معمولی سمجھ کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں، اکثر والدین جو اپنی اولاد کو معمولی سا سمجھ کے نا اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور نادانو، ان سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، ان سے جا کے پوچھو کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ تم نے انہیں معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیا، ضائع کر دیا، جبکہ ان لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان نہیں سنا ہوتا کہ قیامت کے دن والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، ان کے متعلق جواب بھی لیا جائے گا۔ اور اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو پچھتاتے رہتے ہیں، پچھتاتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اولاد کے دردوں کو ہم نے اپنے درد سمجھے، ان کے دکھڑوں کو ہم نے اپنے دکھڑے سمجھے، ان کی تکلیفوں کو ہم نے اپنی تکلیفیں سمجھے، اپنی رگوں سے خون نکالتے رہے، اولاد کی رگوں میں ڈالتے رہے۔ ہم نے تو اولاد کے لیے سب کچھ کیا، مگر بڑھاپے میں ہماری اولاد نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، تنگ کیا۔ ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمیں تنگ کر رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، رسوا کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے ان والدین نے اولاد کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ان والدین نے اولاد کے لیے وہ کچھ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت ہے، آپ کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ آپ کی عدالت میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا آیا، تڑپتا ہوا آیا، رو رو کے اس کا جگرا پھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فوراً پانی اٹھایا، اس شخص کو پانی پلایا، اس نوجوان کو پانی پلانے کے بعد پوچھا، میاں تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ اتنی بڑی گھبراہٹ کے آثار تیرے چہرے پر طاری، پریشانی کے آثار تیرے چہرے پر طاری، اور بتا تو صحیح کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا تیرا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا ایک اہم مسئلہ ہے، خدا را اس پر میرا فیصلہ کیجیے۔ اس نوجوان نے روتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو ایک تڑپتی فریاد سنائی، حیران کن فریاد سنائی، عجیب تر فریاد سنا ڈالی۔ کہنے لگا حضرت میرا مسئلہ یہ ہے، رو اس لیے رہا ہوں، میرا جگرا اس لیے پھٹا جا رہا ہے۔ ایک ماں ہے، خاتون ہے، اس نے 10 ماہ مجھے پیٹ کے اندر رکھا۔ آپ نے توجہ سے یہ کہانی سننی ہے، یہ پہلا مقدمہ تھا، پہلا کیس تھا جو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور آپ بھی پہلی مرتبہ ہی سن رہے ہوں گے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت ایک خاتون نے مجھے 10 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، نہ ٹھیک سے سو سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ پھر سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی۔ پھر میں طرح طرح کی اذیت دے کر، موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر کے، طرح طرح کے دردوں کا سامنا کر کے ماں نے مجھے پیدا کیا، جنم دی۔ میں ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آ گیا۔ جب گود میں آ گیا تو میری ماں نے 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، 2 سال اہم پرورش کی۔
اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی۔ جب مجھے بخار آ جاتا، ساری رات میری ماں میرے سر پہ بیٹھے گزار دیتی تھی۔ غربت کے دن تھے، مجھے کھلاتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ حضور میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میری تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھتی تھی۔ حضور میری دیکھ بھال کی، میرا خواب تھا کہ میں بڑا بن کے ماں کا سہارا بنوں گا۔ آج ماں میری نوکرانی بنی ہوئی ہے، میں بڑا بن کے ماں کا نوکر بنوں گا۔ حضور میری تمنا تھی بڑا بن کے ماں کا سہارا بنوں گا، بڑا بن کے ماں کے دردوں کو اپنے درد سمجھوں گا، ماں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھوں گا۔ آج میری ماں اپنے منہ سے نوالا نکال کے میرے منہ میں ڈالتی ہے، کل جب میں بڑا ہوں گا، جوان ہوں گا، کما کے آؤں گا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر ماں کے منہ میں ڈالوں گا۔ حضور یہ میرے خواب تھے، بڑا بن کر ماں کا سہارا بنوں گا، مگر افسوس سرکار آج جب میں جوان ہوا تو میری ماں نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ایک تو مجھے گھر سے باہر نکال دیا، دوسرا میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دی۔ ایک تو مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، دوسرا میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے مجھے پیدا کرنے والی نے، حضور میں اسے کہتا ہوں میں تیرا بیٹا ہوں، وہ کہتی ہے تو میرا کچھ لگتا نہیں۔ میں کہتا ہوں میں تیرا لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، وہ کہتی ہے جا تو میرا کچھ لگتا ہے نہیں۔ حضور خدا را میرا تو جگرا پھٹا جا رہا ہے رو رو کے، میری تو نظریں کمزور ہونے لگ گئی ہیں، آنکھیں سوجی جا رہی ہیں، خدا را میرا فیصلہ کیجیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کی یہ تڑپتی حیران کن فریاد سنی، اس کی یہ روح داد سنی۔ کہا تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا جی فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں رہتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک شخص کو وہاں بھیجا کہ اس کی ماں کو طلب کیا، اس کی ماں کو جاؤ لے کر آؤ، عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ شخص جب اس کی ماں کے پاس پہنچا تو اسے پتہ چل گیا کہ میرا مقدمہ، میرا کیس حضرت علی کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ تو اس خاتون نے کیا کیا، اپنے 4 بھائیوں کو اور 40 گواہوں کو لے کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عدالت میں حاضر ہوئی، پیش ہوئی، 40 گواہوں کو لے کر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس نوجوان کو کہا اب جی اس عورت کے سامنے اپنی وہ والی روح داد سناؤ جو پہلے میں سن چکا ہوں، وہ فریاد سناؤ جو پہلے میں سن چکا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا حضرت خدا کی قسم یہی میری ماں ہے، میری جنت ہے یہ، خدا کی قسم میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے پیٹ کے اندر رکھا، میں موت کسی اذیت دے کر پیدا ہوا، جب میں اس کی گود میں آیا اس نے 2 سال مجھے دودھ پلایا، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالا نکال کر اس نے میرے منہ میں ڈالا، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی۔ جب مجھے بخار آ جاتا ساری رات میرے سر پہ بیٹھے گزار دیتی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ غربت کے دن تھے، مجھے کھلاتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، کہتی مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بیٹے کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ حضور میرے سپنے تھے، حضور میرا خواب تھا، میری خواہشات تھی، میری تمنائیں تھی، جب میں بڑا بنوں گا ماں کا سہارا بنوں گا۔ آج ماں میری نوکر بنی ہوئی ہے، بڑا بن کے میں ماں کا نوکر بنوں گا، اپنے منہ سے نوالا نکال کے ماں کے منہ میں ڈالوں گا، ماں کا سہارا بنوں گا، ماں کے کھلاؤں گا، ماں کے دردوں کو اپنے درد سمجھوں گا، ماں کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھوں گا، کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، کبھی پریشانی نہیں آنے دوں گا، کبھی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ حضور یہ میرے خواب تھے، مگر بدقسمتی سے آج جب میں جوان ہوا، جب وہ خواب وہ تمنائیں پورے کرنے کے دن آئے تو ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھ میں بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب میں کہتا ہوں تو میری ماں ہے، وہ کہتا ہے تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں۔
حضور خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اللہ کی قسم یہ میری ماں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دوبارہ اس شخص کی روح داد سننے کے بعد، اس کی تڑپتی فریاد سننے کے بعد اس خاتون کو دیکھا، کہنے لگا اب اس کے بارے میں تو کیا کہتی ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت یہ کون ہے، کہاں سے آیا، میں تو اسے جانتی نہیں، میں تو اسے پہچانتی نہیں، یہ تو میرے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، یہ تو مجھے رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید یہ دشمنوں کی سازش ہے میری، یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے رسوا کر رہا ہے، حضرت یہ میرا کچھ نہیں لگتا، نہ تو میں اسے جانتی ہوں نہ تو پہچانتی ہوں، اور دوسری بات میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو ہوں بھی کماری۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اور تیری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا حضرت یہ میرے 4 بھائی ہیں، یہ میرے گواہ ہیں، اور پیچھے 40 لوگ کھڑے ہیں، وہ میرے گواہ ہیں۔ گواہی دینے کے لیے 4 بھائی اور 40 لوگ آگے بڑھے گواہی دینے کے، آ کر کہنے لگے حضرت یا علی یہ عورت تو نیک ہے، پاک ہے، متقی پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، پورے محلے والی عورتیں اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، یہ نیک متقی پارسا عورت ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، روزہ دار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی محبوب بندی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ نوجوان اسے ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اس کا کون ہے، کیا لگتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر۔ حضرت یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، اس کا جواب جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضرت یہ نوجوان چاہتا ہے اس عورت پہ الزام لگا کے اس کو قبیلے میں رسوا کر دوں، ذلیل کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہے حضرت۔ ان 40 گواہوں کے ایک جیسے بیان سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا آج میں ایک ایسا فیصلہ کرنے والا ہوں جو میرے اللہ کو بھی بہت پسند آئے گا، اس کے رسول کو بھی بہت پسند آئے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا فیصلہ کرنے والے ہیں، توجہ سے سنیے گا جوانو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے اس عورت کو کہا کہ تیرا کوئی سرپرست ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرے 4 بھائی کھڑے ہیں، میرے سرپرست ہیں۔ حضرت نے ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ بتاؤ میں جو فیصلہ کروں گا تمہیں قابل قبول ہوگا نا؟ کہنے لگے حضرت کیوں نہیں؟ اس خاتون نے بھی کہا حضرت آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمارے لیے قابل منظور ہے، قابل قبول ہے، ہماری سر آنکھوں پر، آپ حکم کریں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا پھر سنو میرا فیصلہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر، ان 40 لوگوں کو گواہ بنا کر، تیرے 4 بھائیوں کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس نوجوان کی اس عورت کے ساتھ شادی کرتا ہوں، شادی کا اعلان کرتا ہوں، شادی کا فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ تو بھی غیر شادی شدہ ہے، یہ نوجوان بھی غیر شادی شدہ ہے، میں تم دونوں کی آپس میں شادی کرتا ہوں۔ آپ نے غلام کو آواز دی، غلام ادھر آ گیا، جاؤ میرے گھر سے 400 دینار لے کر آؤ۔ نوجوان گھر گیا، 400 دینار لے کر آیا۔ آپ نے وہ 400 دینار اس نوجوان کے ہاتھ پہ رکھ دیے، کہا یہ 400 دینار اس عورت کی جھولی میں ڈال دو اور اس کو اپنی دلہن بنا کے گھر لے جاؤ۔ اب یہ نوجوان کانپتا ہوا، تھر تھراتا ہوا، روتا ہوا، آگے حکم کس کا تھا؟ مولا علی کا تھا، ٹال بھی نہیں سکتا تھا حکم۔ روتا ہوا، تھر تھراتا ہوا اٹھا، اس نے 400 دینار اٹھائے، اس عورت کی گود میں ڈالے، جھولی میں ڈالے، جھولی میں ڈالنے کے بعد اٹھانے لگا۔ اس عورت نے ایک بار پھر اس نوجوان کو تک کر دیکھا، غور کر کے دیکھا، نظروں میں نظریں ڈالی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو ایک دم چیخ پڑی، چیختے ہوئے زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آئی تو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر علی کے سامنے عرضی کرنے لگی حضرت کیا ایک بیٹے کی شادی ماں کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا ماں کی شادی بیٹے کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا بیٹے کا بیاہ ماں سے کر رہے ہو؟ حضرت میں جھوٹی ہوں، میرے بھائی جھوٹے ہیں، اگر حقیقت پوچھتے ہو تو یہ میرا بیٹا ہے حضرت، یہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، میرا دل کا چین ہے۔ حضرت کہانی کوئی اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے جس شخص کے ساتھ میری شادی کی تھی وہ شخص گندا آدمی تھا، اچھا نہیں تھا، برا آدمی تھا، تو میں بھی اور میرے بھائی بھی اس شخص کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا، ہم نے اس شخص کو الگ کر دیا، میں نے اپنی زندگی سے جدا کر دیا اسے،
میں نے اس کو پالا، اس بیٹے کو جوان کیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ بھی اسی کا ہی خون ہے، اسی کا ہی بیٹا ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس طرح کرو، اس نوجوان کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو اور بیٹا کہنے سے بھی انکار کر، بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دو۔ حضرت میں نے تو اپنے بھائیوں کی مانی ہے، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم ماں اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، چومنے لگی، چوم کر کہنے لگی حضرت میرے 4 بھائی بھی جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹی گواہی دی، اور حیران کن بات یہ ہے یہ جو 40 لوگ آئے ہیں یہ بھی جھوٹے گواہ بن کر آئے ہیں، انہوں نے میرے بھائیوں سے دینار لیے ہیں، پیسہ لیا ہے، یہ 40 جھوٹے گواہ بن کر آئے ہیں، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی ہیں کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا، حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ نے فرمایا جھوٹوں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہیں کھڑے کھڑے میرے کریم نبی کی مبارک زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ آپ نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مائی، میں تمہیں اپنی کریم نبی کی مبارک زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے کریم نبی آئے، روتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے۔ آپ چیختے تو نہیں تھے، روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، چیختے تو ہم لوگ ہیں، آپ روتے ہوئے آئے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور خیر تو ہے، آج کچھ آپ زیادہ ہی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی آنسو بہا رہی ہیں، آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ سارے صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، حضور اتنا رو رہے ہیں، اتنا غم کر رہے ہیں۔ سارے پوچھنے لگے حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو، ہمیں اتنا بتا دو آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، خون کے آنسو برسا رہی، کس نے آپ کو رلایا ہے؟ کس بات پہ آپ کو رونا آ گیا، اتنا رونا آ گیا؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے روتے ہوئے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میں قیام کرتا، میں رکوع کرتا، جب میں سجدے میں جاتا تو میری ماں پیچھے آواز دیتی او بیٹے محمد، میں ماں کی ایک ہی آواز سن کر نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی، اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس عورت کو کہا مائی اللہ کے نبی نے تجھے مقام دیا ہے، تجھے عزت دی ہے، اس عزت کو نہ ٹھکرا، اللہ کے نبی نے تجھے مقام دیا ہے، اس مقام کو نہ ٹھکرا، تو جنت ہے اپنے اس بیٹے کے لیے، تیرے قدموں پر اس نوجوان کے لیے جنت رکھ دی گئی ہے، تو اپنے نوجوان بیٹے کو کیوں ضائع کر رہی، اسے کیوں معمولی سمجھ رہی؟ اگر تو نے اس کی اچھی اور صالح تربیت کی ہے تو یہی نوجوان بیٹا قیامت کے دن تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، باعث نجات بنے گا، اٹھ اسے گلے لگا اپنے گھر میں لے جا۔ اس خاتون نے اپنے اس نوجوان کو لے کر گھر آئی، پھر اس نوجوان نے ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی نوکری کی، اس نوجوان نے اپنے وہ خواب پورے کیے جو یہ بچپن میں سوچتا تھا کہ بڑا ہو کر ماں کا سہارا بنوں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جس نے اپنی ماں کے قدم چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زندگی میں وقت نکال کر اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کو وقت دیا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اے بوڑھے والدین سے گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، باعث نجات بنے گا۔ جوانوں اپنی ماں اور بیوی دونوں کو عزت دو، بے پناہ عزت دو، اس لیے کہ ایک تمہیں دنیا میں لائی، دوسری وہ ہے جو ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی۔
ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، سب کو چھوڑ دینا، لیکن خدا را سب کے لیے ایک ماں کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک شخص اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو تڑپاتا ہے، ماں کو رلاتا ہے، ماں کو پریشان کرتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو اپنی عدالت میں بلوایا۔ وہ شخص جب آپ کی عدالت میں آیا تو آپ نے کیا کیا، ایک گھڑا پانی کا بھرا، پانی سے ایک گھڑا بھر کرنا اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ ماں کو گالیاں دینے والا جو شخص تھا اس کے پیٹ کے ساتھ اس گھڑے کو، بھرے ہوئے گھڑے کو پانی سے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ اب فرمایا اسی گھڑے کے ساتھ ہی تو نے چلنا ہے، اسی کے ساتھ ہی تو نے پھرنا ہے، اسی کے ساتھ ہی تو نے سونا ہے، اسی کے ساتھ ہی تو نے جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ سنو، اس کو کھولنا نہیں، اگر کھولو گے تو اور زیادہ سزا دی جائے گی تمہیں۔ یہ سزا دے کر اسے رخصت کر دیا۔ اب یہ نوجوان نہ تو ٹھیک سے سو سکتا تھا، نہ تو ٹھیک سے بیٹھ سکتا تھا، پیٹ میں گھڑا بندھا ہوا ہے، پانی سے پھولے، نہ تو یہ ٹھیک سے چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ سو سکتا تھا۔ دوسرے دن یہ نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی عدالت میں حاضر ہو کر رو کر کہنے لگا، حضرت خدا را اس گھڑے کو ہٹا دو، نہ تو میں ٹھیک سے سو سکتا ہوں، نہ تو میں چل سکتا ہوں، نہ میں پھر سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، خدا را اس عذاب کو ہٹا دو، آج کے بعد میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، خدا را یہ عذاب ہٹا دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس ماں کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا، نوجوان یہ تیری کیا لگتی ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ کہا تو نے ایک گھڑے کا وزن اندر سے نہیں، پیٹ سے باہر سے اٹھایا ہے، باہر سے اٹھایا ہے، نہ تو ٹھیک سے سو سکتا ہے، نہ تو چل سکتا ہے، نہ تو پھر سکتا ہے۔ سیم اسی طرح کا وزن تیری ماں نے پیٹ سے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اٹھایا ہے۔ جب تو 9 ماہ کا تھا تیرا اتنا وزن تھا، تیری ماں نے پیٹ کے اندر اٹھایا۔ جب اتنا وزن پیٹ کے اندر گیا، نہ تو یہ بیچاری ٹھیک سے سو سکتی تھی، نہ تو یہ چل سکتی تھی، نہ پھر سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی۔ پھر تو بدبخت اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا۔ اس ماں نے طرح طرح کی تکلیفوں کے سامنے کیے، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر کے، دردوں کا سامنا کر کے، دکھوں کا سامنا کر کے اس نے تجھے جنم دیا۔ تو پیدا ہوا، تو شکم سے گود میں آیا، کائنات کا سارا درد ایک طرف، جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے ماں کے شکم سے لے کر ماں کی گود میں آ رہا ہوتا ہے وہ درد ایک طرف، پھر تم موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا۔ پھر اس بڑی ماں نے تجھے 2 سال تک دودھ پلایا، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، تیری رگوں میں ڈالتی رہی، تیرے دردوں کو اس نے اپنے درد سمجھے، تیرے دکھڑوں کو اس نے اپنے دکھڑے سمجھے۔ جب تجھے بخار آتا ساری ساری رات یہ تیرے سر پہ بیٹھی گزار دیتی کہ میرے بیٹے کی تکلیف مجھے ہو جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ یہ بیچاری خود کمزور ہو گئی، تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھی ہو بیٹھی، تجھے جوان کر دیا۔ آج جب تو جوان ہوا تو بجائے شکر ادا کرنے کے بوڑھی ماں کو گالیاں دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا دفع ہو جا، اگر آئندہ تو نے اس طرح کی حرکت کی تو عمر تجھے نشانی عبرت بنا دے گا۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے تب جا کر اولاد پلتی ہے۔ جوانوں، اپنے والدین کے آگے اونچی آواز سے بات مت کیا کرو، اونچی آواز سے بولا مت کرو، اس لیے کہ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گی۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دیا۔ تو جوانوں، خدا را اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اور والدین کے آگے میری گزارش ہے کہ تم بھی اپنی اولاد کو نعمت سمجھو، اپنی اولاد کو قیمتی خزانہ سمجھو، اسے ضائع مت کرو، اسے معمولی نہ سمجھو۔
تو جوانوں کو میں سبق دینا چاہوں گا، جوانوں، والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، والدین ناراض اللہ بھی ناراض۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور اگر محلے میں دیکھنا ہو کون سا شخص ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہے اور کون سا شخص ہے جس کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیسے پہچان کی جائے، کیسے شناخت کی جائے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ لینا جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں تو سمجھ لینا اس شخص کے اوپر اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، زندگی کا سورج ڈھل گیا ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، مر نہیں رہا، روح باہر نکل نہیں رہی، کلمہ نہیں پڑھ رہا، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا، عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت علقمہ کی بیوی دوڑ کر گئی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگی، آقا علقمہ آپ کا غلام تھا، آپ کا صحابی تھا، آپ کا ساتھی تھا، اس کی زندگی کا سورج ڈھل گیا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، روح باہر نہیں نکل رہی، روح اندر نہیں جا رہی، سکرات لگی ہوئی ہے، عذاب میں مبتلا ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا، خاتمہ ایمان پہ بھی نہیں ہو رہا۔ حضور خدا را آپ آئیں کچھ کریں اپنے صحابی کے لیے، آپ کا صحابی جیتے جی عذاب میں مبتلا ہے، دنیا میں عذاب میں مبتلا ہے، صحابی آپ کا ہو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابیوں کو ساتھ لیا، علقمہ کے گھر چلے گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے جب علقمہ کی حالت دیکھی تو میرے آقا علیہ السلام نے علقمہ کی ماں کو ایک سائڈ پہ بلا کر پوچھا، کیا تو علقمہ پہ راضی ہے؟ کیا علقمہ نے زندگی میں کبھی تیرے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی؟ تیرے ساتھ کوئی تلخ لہجے میں بات تو نہیں کی تھی؟ تیری بے عزتی تو نہیں کی تھی؟ علقمہ کی ماں نے کہا، حضور علقمہ نے ایک دن مجھے اتنا تڑپایا تھا، اتنا ستایا تھا، اتنا رلایا تھا کہ سارا دن ساری رات میں روتی رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، خون کے آنسو نکلتے رہے سارا دن ساری رات۔ اس دن اس نے میری بے عزتی کی تھی، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، تلخ لہجے میں باتیں کرتا رہا، اسے بھول گیا کہ میں اس کی ماں ہوں، اس دن اسے بھول گیا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کس نے اسے جنم دیا، اس دن یہ میرے احسانات بھول گیا، سب کچھ بھول کر اس نے مجھے اتنا ستایا، اتنا رلایا، سارا دن ساری رات میں خون کے آنسو بہاتی رہی، روتی رہی، اس نے میری بے عزتی کی، مجھ سے بدتمیزی کی، تلخ لہجے میں بات کی، وہ تو میں اسے نہ اس جہان میں معاف کروں گی نہ اگلے جہان میں معاف کروں گی۔ باقی علقمہ ٹھیک تھا، علقمہ نے زندگی میں یہی ایک ہی گناہ کیا تھا اور یہ گناہ میں اسے اگلے جہان بھی معاف نہیں کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، تو علقمہ کو معاف کر دے، معاف کرے گی تو یہ مرے گا، اگر معاف نہیں کرے گی تو اس کی روح آدھی اندر آدھی باہر، یہ عذاب میں مبتلا رہے گا، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، معاف کر دو۔ کہا، حضور میں نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے حد سے زیادہ ستایا تھا، میں نہیں معاف کروں گی۔ جب ماں نے بار بار کہا، حضور میں نہیں معاف کروں گی، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اس طرح کرو، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، آگ جلاؤ، آگ جل گئی۔ جب آگ تیار ہو گئی تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب علقمہ کو اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو۔ صحابہ علقمہ کو اٹھانے لگے، جیسے ہی اٹھانے لگے تو ماں بولی پڑی، حضور کیا واقعی میرے بیٹے کو آگ میں جلا رہے؟ کیا واقعی میرے بیٹے کو آگ میں ڈال رہے ہو؟ کہا، بالکل ڈال رہے ہیں، آگ جلائی بھی تیرے بیٹے کے لیے ہی گئی ہے، تیرے بیٹے کو اس لیے جلا رہے ہیں، آگ میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے، گناہ یہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے، تاکہ آخرت میں تیرا بیٹا سیدھا جنت میں چلا جائے، تاکہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔
اگر ہم یہاں اسے آگ میں نہیں ڈالیں گے، اگر ہم یہاں اسے آگ میں نہیں جلائیں گے تو اس پہ ناراض ہے، یہ تو مرنے کے بعد فوراً ہی جہنم میں چلا جائے گا۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے دنیا میں ہی آگ جلا دیے تاکہ تیرے بیٹے کو دنیا میں ہی آگ میں ڈال کے اس کے اس گناہ کو ختم کیا جائے، اسے پاک کر کے اگلے جہان بھیجا جائے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں، کہنے لگی حضور میری آنکھوں کے سامنے، ان آنکھوں کے سامنے میرے لخت جگر نور نظر کو آگ میں ڈال رہے۔ حضور میں اللہ کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر، ان تمام صحابیوں کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو معاف کرتی، میں نے اسے معاف کیا، اس جہان میں بھی اگلے جہان بھی معاف کیا۔ آئے ادھر سے ماں نے معاف کیا تھا، ادھر سے حضرت علقمہ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، روشن ہو گیا، ایک دم کلمہ پڑھنے لگ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہی آپ فوت ہو گئے، روح پرواز کر گئی۔ جب روح نکل گئی تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو علقمہ کو غسل دو۔ علقمہ کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد میرے حضور علیہ السلام نے خود علقمہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میرے حضور علیہ السلام نے خود علقمہ کی تدفین کی۔ تدفین کرنے کے بعد سب صحابیوں کو مخاطب کر کے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، جس پر ماں راضی ہے اس پر اللہ بھی راضی ہے، اس پر اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ جس پر ماں ناراض وہ جتنی چاہے عبادت کر لے، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، قرآن پڑھ لے، کوئی نیک کام کر لے، اگر ماں ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہے تو کوئی بھی تمہاری نیکی کام آنے والی نہیں۔ ایک شخص میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میری ماں بد مزاج ہے، میری ماں بد مزاج ہے، میری ماں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ ہائے، یہ سن کر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ روتے ہوئے میرے کریم نبی نے اس نوجوان کو کہا، او نادان، او بدبخت انسان، او ماں کی شکایت کرنے والے، ماں کا شکوہ لے کے آنے والے، جس دن 9 ماہ تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جو نہ بیچاری ٹھیک سے سو سکتی تھی نہ چل سکتی تھی، اس وقت تو یہ بد مزاج نہیں تھی۔ پھر موت کسی اذیت دے کر تو نے جنم لیا، اس نے تجھے جنم دیا، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر کے اس نے تجھے پیدا کیا، پھر اس کی گود میں آیا، 2 سال اس نے تجھے دودھ پلایا، اس وقت تو یہ بد مزاج نہیں تھی، تیرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی رہی، تیرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی رہی۔ اللہ اکبر، جب تجھے بخار آتا ساری رات تیرے سر پہ بیٹھی گزار دیتی، نہیں کرتی تھی سکون، نہیں کرتی تھی نیند کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اس وقت تو یہ بد مزاج نہیں تھی۔ پورا دن روزی روٹی کماتی تھی، سارا دن مٹی چھانتی تھی کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچے کو مل جائے، اس وقت تو یہ بد مزاج نہیں تھی۔ اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، تیری رگوں میں ڈالتی رہی، خود کمزور ہو بیٹھی تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھی ہو بیٹھی تجھے جوان کر دیا۔ آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں باتوں پہ شکایت کرتا ہے، شکوے کرتا ہے کہ میری ماں بد مزاج۔ جب تو بیمار ہوتا تو تیرے ایک پہلو بدلنے پر ماں ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتی رہتی، تیری بیماری ماں کی کمر توڑ کے رکھ دیتی تھی، تیری آنکھ پر جس ماں کی آنکھ نکلتی تھی، تیری جان پر جس ماں کی جان نکلتی تھی، اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتی رہی۔ آئے خود کمزور ہو بیٹھی تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھی ہو بیٹھی تجھے جوان کر دیا۔ آج جب تو جوان ہوا، جوان ہی کیا ہوا، طاقتور ہی کیا بنا کہ آج تو باتوں باتوں پہ ماں کی شکایت لے کے آتا ہے، ماں کا شکوہ کرتا ہے کہ میری ماں بد مزاج ہے، میری ماں یہ ہے، میری ماں وہ ہے۔ اس شخص نے کہا حضور میں ان باتوں کا بدلہ، اس خدمات کا بدلہ اپنی ماں کو دے چکا ہوں، حضور میں اپنی ماں کا حق ادا کر چکا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، اپنی ماں کے ان احسانات کا بدلہ میں دے چکا ہوں۔
ماں کا حق ادا کر چکا ہوں، وہ اس طرح کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، 7 حج کرائے ہیں۔ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، تو کہتا ہے 7 حج کرا کے میں نے بوڑھی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تمام احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، سن، سخت سردی تھی، جاڑا تھا، باہر برف باری ہو رہی تھی، اتنی سردی تھی، اور تو ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، بچہ تھا، ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا، تجھے پخانہ آ گیا، تو نے بستر گندا کر دیا۔ تیری ماں سخت سردی میں اٹھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ، ماں نے اسی بستر کو دھویا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، ماں نے اس بستر کو دھویا، صاف کیا، ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بعد خود ماں گیلی جگہ پہ سو گئی، گیلے بستر پہ سو گئی، ماں نے تجھے اپنی چھاتی پہ سلا دیا۔ سخت سردی ہے، باہر برف باری ہو رہی ہے، جاڑا ہے، ماں خود گیلے بستر پہ سو گئی، ٹھنڈی جگہ پہ سو گئی، اور تجھے چھاتی پہ سلا دیا۔ او نادان، تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بڑی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ او نادان، تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ معلوم ہوا والدین کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی دل سے خدمت کرتے ہیں، خوشی سے خدمت کرتے ہیں، شوق سے خدمت کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، اولڈ ہاؤس، یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ نمبر دے کے واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد، کچھ عرصہ بعد انتظامیہ کی طرف سے کال آئی کہ نوجوان، تو نے کہا تھا کہ میری ماں جب مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ نوجوان، آ جا، تیری ماں مرنے والی ہے، ماں کا آخری وقت ہے، ماں کی زندگی کا سورج ڈھل گیا ہے، آ اپنی ماں کو لے جا۔ یہ نوجوان اولڈ ہاؤس یتیم خانے میں گیا، اس نے ماں کو اٹھایا، کہا، اے ماں، تیرا وقت آخر آ گیا ہے، اور ہاں اگر تیری کوئی خواہش ہو یہ بھی بتا دے، ماں ہے، آخری وقت ہے تیرا، تیری کوئی خواہش ہو، آخری خواہش ہو، یہ بھی بتا دے۔ ماں نے کہا، بیٹا میری اور تو کوئی خواہشات نہیں، اور تو کوئی خواہش نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد اس یتیم خانے میں، اسی کمرے کے اندر ایک پنکھا لگوا دینا، اسی کمرے کے اندر جہاں میں نے اتنا عرصہ گزارا ہے، اتنے دن گزارے ہیں، میرے جانے کے بعد اس کمرے کے اندر ایک پنکھا لگوا دینا۔ اس بیٹے نے کہا، ماں تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، تو یہاں سے جا رہی ہے، تیرا یہاں سے اب کیا لینا دینا، اب میں اگر پنکھا لگوا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا، کیا نقصان ملے گا، تجھے تو کوئی نقصان فائدہ نہیں ہے نا۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹے، میں اپنے لیے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی، بیٹا میں اپنے لیے پنکھا نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی ہوں کہ کل تیری اولاد جب تو بوڑھا ہو جائے گا، تیری اولاد گھر سے اٹھائے گی، اسی کمرے میں آن سلائے گی، تو گرمی کا موسم ہوگا، بیٹا تجھے گرمی میں سسکتا دیکھ کر مجھے تو قبر میں بھی چین نہیں آئے گا کہ ہے میرا بیٹا گرمی میں سسک رہا ہے، بیٹا مجھے تو قبر میں بھی سکون نہیں آئے گا، میرا بیٹا گرمی میں سسک رہا ہے، بیٹا خدا را میرے جانے کے بعد اس کمرے کے اندر پنکھا ضرور لگوا دینا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کا سہارا بنتے ہیں۔ والدین کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے، والدین کی خدمت کرو گے تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ اور میں والدین کے آگے بھی گزارش کروں گا کہ اولاد کو آپ معمولی مت سمجھیں، ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں، بے اولاد لوگوں سے پوچھیں اولاد کیا ہوتی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے اولاد کیا ہوتی ہے۔ اولاد بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی خزانہ ہے، اسے معمولی مت سمجھیں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی خیر خواہی والدین پر لازم ہے، اولاد کے بہت زیادہ حقوق ہیں،
ان میں سے پہلا اور اہم حقوق یہ ہے اولاد کی اچھی اور صالح تربیت کی جائے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کے لیے بہترین انسان بن سکیں۔ جو اپنی اولاد کو معمولی سا سمجھ کے نا اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں، اور نادانو ان سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، ان سے جا کے پوچھو کہ اولاد کیا ہوتی۔ جوانوں کے آگے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھیں، اپنے والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔